یہ نظام کو بدل دیتی ہیں. آپ نے سنا نہیں ہوگا فلاں بندے کے پیچھے کسی کی دعا ہے، فلاں کے ساتھ کسی کی دعا ہے. کوئی آپ خود ہی کہتے ہیں بڑی آفت آئی تھی، بس کوئی دعا تھی جو بچا گئی. بڑا عذاب آیا تھا، بس جو کوئی دعا تھی میں بچ گیا. آپ خود ہی تو کہتے ہیں. تقدیر غالب ہے. مجھے مدینہ منورہ میں جاگ رہے ہیں، مجھے مدینہ منورہ میں ایک سانپ ملی. مجھے مدینہ منورہ میں ایک سانپ ملی. مدینہ منورہ میں نے اس سے پوچھا کائنات کا کوئی راز بتائیں، کائنات کا کوئی راز بتائیں. آپ جواب سنیں اور غور سے سنیں، جواب سنیں اور غور سے سنیں. کہا کہ قبولیت کے لمحے تلاش بس. ختم. میں نے سوال کیا کیا بتائیں؟ میں نے سوال جو کیا وہ سوال پھر سنیں. بڑی ہستی تھی، بہت بڑی ہستی تھی مدینہ منورہ میں، بہت بڑی ہستی تھی. میں نے ان سے عرض کیا کائنات کا کوئی راز بتائیں. رجال الغیب میں سے تھے. مجھے جواب ملا کیا؟ مجھے جواب کیا ملا؟ قبولیت کی گھڑی تلاش ہے. آج یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اور ایک ہے میں تلاش کروں، ایک ہے میرے کملی والے نے تلاش کر، تعین کر اور شفقت فرما کے دے دیا کہ آؤ اب تھوڑی دیر محنت کر لو، جھولیاں بھر لو، اپنے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، انسانیت کے لیے بھی. شب برات کا روایات احادیث سے ثابت، مستند حدیثوں سے ثابت. یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے. محدثین، فقہاء، اکابر، اولیاء، صلحاء نے اس رات کا استقبال کیا. اس رات میں عبادات کی، انتہار، رونا، دعائیں، تسبیحات. آپ کے پاس ایک ہوگا کوہ لبنان کی دعا، بڑی طاقتور دعا ہے، بہت طاقتور دعا ہے. تو جی سب کو دیے آپ نے. یہ کتابچہ ہے نا، کتابچہ ہے آپ کے پاس، یہ جو 15 شعبان کا کتابچہ فری تک، اس کے صفحہ نمبر 35 پہ ہے. کسی کے پاس یہ کاغذ ہے، کسی کے پاس کتابچہ ہے. یہ دعا، اب میں دعا ذرا سنیں، غور سے سنیں. امام جلیل یمنی یافعی سے منقول ہے، ہم چند رفقا مل کر کوہ لبنان پر گئے. یہ دعا میں نے کئی دفعہ عمل کروایا ہے، اور جب بھی عمل کروایا ہے مجھے رزلٹ ملے ہیں، مجھے نتائج ملے ہیں. مجھے لوگوں نے کہا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے مسئلے حل ہوئے، ہماری مشکلیں دور ہوئیں، ہماری ناکامیاں ختم ہوئیں، ہماری بندشیں ٹوٹیں، ہمارے جادو ٹوٹے، ہماری بند راستے، بند گلیاں، ہمارا سب کچھ ملا. میں یہ آج کی قبولیت کی رات کا عمل اور بہت خاص عمل ہے، یہ قبولیت کی رات کا عمل ہے اور بہت خاص عمل ہے. اس کو بیٹھ کے آپ تنہائی میں کرنا ہے، لیکن ایک دفعہ میں آپ سب سے کہلواؤں گا تاکہ جو پڑھنا نہیں جانتا آج وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائے. جو پڑھنا نہیں جانتا وہ بھی شامل ہو جائے. پھر میں کیوں دہراؤں گا، یہ بات اور بھی سنیے گا غور سے. ہاں ذرا غور سے سنیں. وہ اس لیے، کوئی کیا پتا یہاں خضر بیٹھا ہو، کوئی کیا خبر یہاں ولی بیٹھا ہو، کوئی کیا پتا یہاں کریم کا دوست بیٹھا ہو اللہ کا، کوئی کیا خبر کوئی توبہ کرنے والا، کوئی کیا خبر ولایت کا تاجدار ہو، کوئی کیا خبر مستر ہو، کوئی کیا خبر ایسا ہو جس کے منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے عرشوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں.
اب یہ دعا کے بارے میں غور سے سنیں ذرا، درود پاک پڑھیں۔ کہا کہ پتہ چلا ایک پہاڑ ہے، وہاں عابد رہتے ہیں، عبادت کرنے والے، زاہد رہتے ہیں، ابدال رہتے ہیں، ابدال وقت کی ہستیاں، رجال الغیب رہتے ہیں۔ ہم سفر کرتے کرتے اس جگہ پہنچے، ہمارے ایک ساتھی کو چوٹ آ گئی، چلنے سے معذور ہو گیا۔ کہا میں بلند پہاڑی پر ایک جگہ بیٹھا، میرے ساتھی یہ کہہ کر تم یہاں آرام کرو، ہم دائیں بائیں گھوم کے آتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کو شاید تلاش کریں کہ مل جائیں، سنا ہے کہ یہاں بڑی بڑی ہستیاں اور ابدال رہتے ہیں۔ اکیلا شام ہو گئی، رات ہو گئی، پہاڑی بیابان میں تڑپتا رہا، ہو پیاس، درد، تکلیف۔ اور کیوں تڑپایا اللہ نے؟ یہ بھی ذرا میرا موتی غور سے سن لیجئے گا۔ اللہ بعض اوقات تکلیفیں دیتا ہے کوئی بڑی نعمت دینے کے لیے، کوئی بڑی عطا دینے کے لیے۔ کسی سے بیٹا چھین لیتا ہے، کسی سے دولت چھین لیتا ہے، کسی سے مال چھین لیتا ہے، کسی سے صحت چھین لیتا ہے، یا کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے میرا اللہ تیری میراث تھی تو نے لے لی۔ اس صبر پہ میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں یہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ یہ کہتا ہے، فرمایا ایسا کرو قیامت کے دن یہ اور میرا کملی والے ایسے ہوں گے جیسے دو انگلی۔ تو کہا کہ میں اکیلا تڑپتا رہا۔ دوسرے روز میں نے وضو کیا، رات گزر گئی دکھوں میں، تکلیفوں میں، کالی رات پہاڑوں پہ گزر گئی۔ ہاں کبھی اللہ آزماتا ہے، پھر دشمن کہتے ہیں، مخالف کہتے ہیں، اور اندر بھی بعض اوقات شیطان بھی بولتا ہے تو کسی اللہ والے کی محفل میں گیا تھا، تو کسی اللہ والے کے ساتھ چلا تھا۔ دشمنوں نے تانے دیے کہ یہ نواس رسول شہید ہو گئے، یہ تو کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں سارے جہان کو بچاتے ہیں، یہ حسین کا تو خود قافلہ بھی نہ بچا۔ او تانے دینے والے بڑی باتیں کرتے ہیں، پر یاد رکھنا وہ کائنات کا رب جو چاہتا ہے خیر چاہتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ کربلا کا نظام ہمیں ایک پیغام دے گیا ہے، کربلا کی تپتی ریتیں ہمیں ایک میسج دے گئی ہیں، اور وہ یہ میسج دے گئی ہیں خیال کرنا جب صبر کا موقع آئے تو اللہ کا ساتھ، اللہ کا ہاتھ نہ چھوڑنا، اور جب آزمائش کا موقع آئے تو جانے دے جانا، ایمان نہ دینا، گھر بار لٹا دینا، سجدے نہ چھوڑنا۔ یہ کربلا کا سچا پیغام ہے۔ سچے لوگ تھے، وہ سچی ہستیاں تھیں، ہمارے رہبر تھے، ہمارے رہنما تھے، ہمارے دلوں کے تاجدار ہیں، تھے نہیں، ہمارے سروں کے تاجدار ہیں۔ کربلا والے پر سچا پیغام دے گئے، اس پیغام میں صبر بھی ہے، اس پیغام میں دعا بھی ہے، اس پیغام میں سجدے بھی ہیں، سجدے بھی ہیں، سجدے بھی ہیں، سجدے نہیں چوکے۔ اب یہ شخص کہتے ہیں کہ میں اکیلا ساری رات تڑپتا رہا، دوسرے روز پانی کی تلاش میں پہاڑی کے نیچے چشمہ نظر آیا، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا، دوران نماز مجھے آواز آئی، نماز سے فارغ ہوا، ایک غار نظر آیا، وہاں دیکھا ایک بزرگ ہے اور وہ بھی نابینا ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہیں نابینا ہیں۔ میں نے سلام کیا، جواب دیا جن ہو یا انسان ہو، جن ہو یا انسان ہو؟ میں نے کہا میں انسان ہوں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں نے اس سرزمین نے 30 سال کے بعد کسی آدمی کو دیکھا ہے، 30 سال کے بعد کسی آدمی کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، تم کیسے آ گئے؟ فرمایا شاید تم تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں نے آگے چل کر غار میں دیکھا تو 3 قبریں ایک ہی جگہ بنی ہوئی تھی، مجھے حیرت ہوئی، پھر مجھے تھکان ایسی تھی کہ میں سو گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آواز دی اللہ تم پہ رحم کرے، اٹھو نماز پڑھ لو۔
बावजूद नबीना होने के नमाज के औकात का पता था। मैंने उठ के नमाज पढ़ी, असर तक वो तिलावत करते रहे। असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, ये जो अब हम 3 मरतबा पढ़ने लगे। क्या ख्याल है, आज कबूलियत की घड़ियां, तकदीर को बदलने की रातें, तो अगर ये हम दुआ 3 दफा ही दिल के जज्बों से, दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से पढ़ लें, तो मेरा शहंशाह लजपाल करीम तरस आ जाएगा। और हम नियत क्या करें इस 3 दफा पढ़ने की? क्या करेंगे? नियत अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए, सारी इंसानियत के लिए, बादशाहों के लिए,